ہے خلافت کی باغ ڈور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے۔ خلافت انہوں نے کیسی کی کہ مثال قائم کر دی، 22 لاکھ مربع میل، یہ آپ سمجھیے کہ اس وقت آدھی دنیا کے اوپر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی تھی۔ اور حال کیا تھا گھر کا کہ ایک جوڑا صرف نیچے تہبند پہننے کی اور ایک چادر صرف اوڑھنے کی استعمال فرمایا کرتے۔ ایک دن جمعے کی نماز، چونکہ امامت جو امیر المومنین ہوتا تھا وہ امام مسجد نبوی بھی ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے دیری ہوئی، صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا وجہ بنی؟ فرمایا آج کپڑے دھلے تھے، چونکہ دوسرا کوئی جوڑا نہیں ہے تو یہ جوڑے کے سوکھنے میں دیری لگی، اس لیے پہن کر کے آنے میں دیر ہوئی، تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ امیر المومنین ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے بتایا تھوڑا سا شہد پی لیجیے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ گھر کے اندر پوچھا اپنی بیوی سے کہ کیا شہد ہے؟ فرمایا نہیں۔ پتہ چلا بیت المال کے اندر جو ہے موجود ہے شہد۔ کہا اچھا، لوگوں کو بلایا مسجد نبوی کے اندر اور کھڑے ہو کر کے سوال کرتے ہیں، اے لوگوں، تمہارے پیسے سے اور تمہارے رقم کی وجہ سے بیت المال کے اندر شہد موجود ہے، ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ شہد کا استعمال کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں عمر بن خطاب تمہارا خادم اس شہد کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا تھا۔ ذرا آج دیکھ لیجئے گاؤں کا پردھان ہو، کتنے پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس؟ کوئی چیئرمین اور ودھائک ہو جائے تو اس کی 2-3 نسلوں کے لیے وہ انتظام کر جاتا ہے، نہیں کر جاتا ہے، اتنے پیسے اکٹھا کر جاتا۔ آدھی دنیا کی زمین پر حکومت کرنے والا، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے کے اوپر، اور ایک مربع میل 25 ایکڑ کا ہوتا ہے گوگل کے مطابق، ایک مربع میل 25 ایکڑ زمین کا ہوتا ہے۔ ذرا آپ جوڑ کر کے دیکھ لیجئے کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور شہد کے استعمال کے لیے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ شہد رکھا ہے بیت المال کے اندر، اگر تم کہو تو ذرا سے استعمال کر لیں تو طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن دوپہر میں سخت گرمی تھی، مدینے کے اندر سخت لو چل رہی تھی، لوگ گھروں کے اندر موجود تھے جو جہاں جیسے تھا، میں دور سے دیکھتا ہوں اپنے گھر کی کوٹھری سے کہ کوئی شخص دور سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے سوچا اس سخت گرمی میں کون چلا آ رہا ہے؟ کوئی مزدور ہوگا، کوئی غلام ہوگا کہ جس کے مالک نے آقا نے دوڑا بھیجا ہوگا کسی کام کے لیے۔ لیکن جب قریب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے، پتہ چلا یہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پوچھے اے امیر المومنین، غضب ہو گیا، اتنی سخت گرمی، دھوپ اور ریت اور عرب کی گرمی، پہاڑ کی گرمی، کہاں آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ کچھ گھوڑے آئے تھے بیت المال کے اندر، اسی گھوڑے میں سے ایک گھوڑا غائب ہو گیا یا اونٹ غائب ہو گیا ہے، اس اونٹ کو تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے آئیڈیل اور ہمارے نمونہ ہیں۔ آج ہم دنیاوی لوگ، دنیاوی سیاست، دنیاوی ہیرو اور ایکٹر کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کے ہیرو اصل، یہ ہمارے قائد ہیں کہ اونٹ غائب ہو گیا ہے بیت المال سے، لیکن خود تلاش کرنے گئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں عمر کسی نوکر کو بھیج دیا ہوتا، ہم لوگوں سے کہہ دیا ہوتا، تو کہا کہ نہیں، اگر یہ غائب ہو جائے گا اونٹ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عمر سے پوچھیں گے کہ تم امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے مال کے ذمہ دار تم تھے، تم سے سوال، ہم سے سوال ہوگا تم نے کیوں نہ نگرانی کی، کیوں نہ صحیح اس کو رکھا، کیوں غائب ہو گیا؟ مجھ سے سوال ہوگا، اس لیے میں نکلا ہوں اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ آدھی دنیا کا مالک ہے اور اونٹ غائب ہو گیا ہے تو خود تلاش کرنے کے لیے آیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا تمام فضائل ان کے ایک طرف، اور ان کی شان میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اب میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اگر میرے بعد بھی کوئی نبی بنتا اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے یہ غلام عمر بن خطاب کے اندر وہ تمام خصائل موجود ہیں، تمام فضائل موجود ہیں، تمام کوالٹیاں اور بہتری موجود ہیں جو ایک نبی کے لیے ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اگر کوئی میرے بعد نبی بنایا جا سکتا تھا تو عمر نبی ہوتے، ان کے اندر تمام خصائل موجود ہیں جو نبوت کے اندر اور نبی کے اندر ہوتے۔ بس یہ آخری بات ہے ان کے شان کے اندر، اس سے بڑی کیا ہوگا؟ اللہ کے بعد نبی کا مرتبہ ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں۔
جو نبوت کے لیے خصائل ہوتے ہیں، جو نبوت کے لیے فضیلت اور بہتری اور عمدگی ہونا چاہیے، وہ عمر کے اندر سب کے سب موجود ہیں۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اس لیے عمر نبی نہیں ہو سکتا۔